امام اولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ تمام قبرستان کے مردے قبر سے باہر آ گئے۔ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو ایک بیوہ تھی۔ کچھ ہی عرصے پہلے ہی اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ اللہ کی مرضی سے بہت سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس لے کر گئی، مگر کہیں سے بھی اس کو صحت یابی نصیب نہیں ہوئی۔ وہ عورت بہت پریشان رہنے لگی، چونکہ اس کے بیٹے کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس عورت کا اپنے بیٹے کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس دنیا میں اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اس عورت کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو بغداد شریف کے بزرگ کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے اسے مکمل صحت یابی اور شفا مل جائے۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کے بزرگان دین کی طرف نکل پڑی جو کہ بغداد شریف میں تھے۔ راستے میں اس کے بیٹے کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسی اثناء میں اس عورت کو ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے بی بی، تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس کا بچہ بہت بیمار تھا اور وہ اپنے بچے کو لے کر دم کروانے کے لیے بغداد میں ایک بزرگ کے پاس جا رہی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کے بچے کی حالت راستے میں ہی بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو اس نے عورت سے کہا کہ تم ہمت نہ ہارو اور اس بچے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے اس بزرگ کے پاس پہنچو، ضرور کوئی نہ کوئی بات بن ہی جائے گی کہ تم خوش ہو کر ہی واپس لوٹو گی، کیونکہ اس بزرگ کی رحمت کی ہر طرف بہت دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بہت سے لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے ان بزرگ کی خانقاہ تک پہنچی۔ جب وہ عورت دربار میں گئی تو ان بزرگ نے اس عورت کے بیٹے کو دیکھ کر کہا، اے بی بی، اب اس بچے کا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تم اللہ کی رضا میں راضی رہو اور صبر کرو۔ لیکن اس عورت کے لیے تو یہ بہت بری خبر تھی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں چیختی چلاتی اور روتی ہوئی وہ خانقاہ سے باہر نکلی۔ اسی وقت ایک بہت ہی پیارا سا بچہ اس عورت کے پاس آیا اور اس نے بچے نے کہا، عورت سے رونے کا وجہ دریافت کی۔ وہ عورت اس بچے سے غمزدہ ہو کر کہنے لگی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، تم تو ایک چھوٹے سے بچے ہو۔ پھر بھی اس عورت نے اس بچے کو سارا ماجرا بتا دیا کہ کیسے اس کا بچہ بیمار ہوا اور کیسے وہ بزرگ کے پاس اپنے بچے کو لے کر پہنچی تاکہ ان کی دعا سے اس کے بیٹے کو شفا مل جائے، مگر ان تک پہنچنے سے پہلے ہی اس عورت کا بیٹا راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ بیماری نے اس کی جان لے لی۔ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اس بچے نے روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اب اپنے بچے کے بنا کیسے رہ پاؤں گی۔ اس خاتون کی یہ بات سن کر اس بچے نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اے محترمہ، اب آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، بلکہ دیکھیے وہ زندہ ہے، دیکھو تو وہ حرکت کر رہا ہے۔ تو مارے حیرت سے اس بچے کو دیکھتی اور پھر دوسری بات حیرت سے بے تابی کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی۔ جب اس نے غور کیا تو اس کے بیٹے کی سانسیں چل رہی تھیں اور اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگا۔ جب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو گیا ہے جو کہ مر چکا تھا، تو اس عورت نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بچے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مردہ تھا۔
اس کی سانسیں میرے سامنے ہی ٹوٹی تھیں، اس کی سانسیں تھم چکی تھیں، اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ کیسے اس کی سانسیں بحال ہو گئیں؟ یا بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا؟ تو اس کمسن بچے نے کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ زندہ ہوا ہے، یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، بیماری کے سبب اس کو ستہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ آپ کا غم دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوا، تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب کریم اس دکھیاری ماں کے سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو تو ٹھنڈا کر دے، یہ اپنے بیٹے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے، یا اللہ تو اسے خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے ہاں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، تو اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اگر تو چاہے میرے رب تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر تو چاہے میرے مالک تو اس کی خوشیاں اس کو لوٹا دے، اس کے بچے کو تو حیات دے دے۔ یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا، اور اب آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ میں بالکل سلامت ہے، دیکھیے کس طرح خوش ہے، صحت مند بھی ہے، بیماری بھی دور ہو گئی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مان گیا آپ کو، مگر آپ ہیں کون؟ اس سے پہلے کہ وہ کمسن بچہ بتاتا کہ وہ کس خاندان سے ہے، وہی بزرگ جو اندر موجود تھے وہ باہر آ گئے، اس عورت کے مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے، اور اس غصے سے لڑکے کی طرف پلٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے بیٹا، تم نے ابھی سے تقدیر کے رازوں کو جاننا شروع کر دیا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ سے دعا کی تو دیکھو یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، تو تم جو ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ اس غم سے لڑکے کے پیچھے دوڑے، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مارتے تو نہیں تھے، بس ڈرانے کے لیے۔ اس طرح وہ کمسن بچے کے پیچھے دوڑنے لگے، وہ بچہ بھی ان کے آگے تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا کہ آگے راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا، جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ ان قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کمسن بچے نے دھن سے کہا شروع کر دیا کہ اے قبر والو، مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ تیزی سے گزرتے ہوئے یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے اور رک گئے، وہ جو تھے اور اس کمسن لڑکے کے کمالات دیکھ رہے تھے کہ جس کے کہنے سے کہ اے قبر والو مجھے بتاؤ، قبرستان کے مردے اڑتے اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر آ گئے اور اس کمسن لڑکے کے ڈھال بن گئے، یعنی ایک طرف وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا اور دوسری جانب بزرگ، اور درمیان میں وہ مردے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر پیارا سا بچہ مسکرا رہا تھا، اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس کمسن بچے کو کہنے لگے، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کون سی ہستی ہو، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ ابھی سے اپنے جلوے نہ دکھاؤ، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے، لوگ تمہاری طرف انگلیاں بھی اٹھا سکتے ہیں، لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں، حسد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ وہ دکھیاری بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا اور برداشت نہ ہوا کہ ایک ماں اس طرح اپنا مردے بچے کو اٹھائے ہوئے ہے اور وہ
کس طرح اسے لے جا کر دفن کرے گی، اس کے دل گردے سے اسے اپنے آپ سے جدا کرے گی۔ ہم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اسی وجہ سے ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، اس بچے کی اگر تقدیر میں لکھا ہے تو پھر اس کو یہ شفا یاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادی سے واپس پلٹ سکتا ہے، تو اے اللہ میری دعا قبول کر لے، کیونکہ تیرے دربار میں تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے، کیونکہ تیرے دربار میں ہر چیز جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ بندہ تو عاجز ہے، بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو بتائیے کیا غلط ہوا؟ تو وہ بزرگ جن سے وہ بچہ مخاطب تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ وہ بزرگ اس غم سے بچے کے نانا جان تھے۔ وہ بچہ جس کی دعا کو اللہ نے ٹالا نہیں تھا، وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔